بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الصوم کی بحث ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب جس کتاب سے آج کا آغاز ہے وہ ہے کتاب الحج، اور ارکان اسلام میں سے یہ بھی ایک رکن ہے۔ حج کے معنی لغت کے اندر قصد کرنے اور ارادے کرنے کے آتے ہیں، اور اصطلاحی معنی مناسک اور ارکان یعنی طواف بیت اللہ شریف کا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی، عرفات کا قیام، مزدلفہ وغیرہ کے قیام کا نام ہے۔ اور ایک بات حج کے اندر خاص طور سے یہ کہ حج جو ہے ایک ہی وقت میں مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ آپ نماز کو دیکھیں تو نماز مالی عبادت نہیں ہے، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ بدنی عبادت تو ہے لیکن مالی عبادت نہیں ہے۔ حج کو یہ شان امتیازی خصوصیت حاصل ہے، اور حج کی یہ خاص بات ہے کہ حج جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو اب نماز اور روزے کی طرح حج بیت اللہ شریف کا جو حج ہے اس کی فرضیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو اب لہٰذا حج کا انکار کرنے والا یہ بھی کافر ہے، اور استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود حج کو ادا نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلا حج ادا کیا۔ مسلمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلا حج ادا کیا، اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں یعنی ایک سال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور کون و مکان حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کی رہنمائی کے اندر بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی موقع پر تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سن 11 ہجری میں ایام حج آنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج ایک ہی مرتبہ کیا ہے۔ عمرے کے تعلق سے کہا گیا کہ 2 اور 3 کے اقوال ملتے ہیں۔ جو آدمی بیت اللہ شریف پہنچنے تک کی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، اور پھر اس کے بعد اہل و عیال کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اس حوالے سے مشہور روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا، لوگو تم پر حج فرض ہے اس لیے تم حج کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے یا اس سال فرض ہے؟ کیا ہر سال حج؟ انہوں نے صرف اتنا ہی پوچھ لیا، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ نے اس بار کے بارے میں نہیں پوچھا، بس اتنا سوال کیا، اکل عام حج یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے اللہ کے رسول؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ سوال کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اخیر میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال مسلمانوں پر فرض ہو جاتا اور پھر تم میں اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اے لوگوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوالات مت کیا کرو جو میں بیان نہ کروں، اور تم سے پہلے لوگ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب جس معاملے میں تم کو حکم دو اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ بہت ہی جامع حکم بتلا دیا گیا، اور حج کرنے کی بے شمار فضیلتیں بھی آئی ہے۔ اگلا باب اسی مناسبت سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی والے حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا تو بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں کے پتھر، یعنی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ جتنے پتھر ہیں، درخت ہے، یہاں تک کہ زمین ہر جہاں تک نظر آتی ہے ہر چیز لبیک کہتی ہے۔ حاجی جب لبیک کہتا ہے تو کتنی پیاری بات ہے یہ۔ اور پھر حج مبرور کا بدلہ جنت قرار دیا گیا۔ اور ایک بات کہ حج قبول ہوا یا نہ ہوا یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد حج کرنے والے کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، اب اس کی زندگی جو بے احتیاطی سے گزر رہی تھی حج سے پہلے، اب حج سے آنے کے بعد احتیاط کے ساتھ گزرنے والی بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ پہلا ہی باب ہے کتاب الحج کا، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی التعجیل فی الحج، ادائیگی حج میں جلدی کرنے کا بیان، یعنی حج کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 220۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کرنے کا ارادہ کرے تو وہ جلدی سے کام لے، یعنی حج ادا کرنے میں جلدی سے کام لے، تاخیر نہ کرے۔ حدیث میں اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضیلۃ الحج والحاج، حج اور حاجی کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 221۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحاج مغفور له ولمن استغفر له الى انسلاخ المحرم۔ حضرت علقمہ بن مرثد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والا جس کے حق میں دعا کرے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے، اور یہ بخشش کا سلسلہ محرم الحرام تک رہتا ہے، تو پھر اس کو محرم کے بجائے محرم پڑھنا چاہیے۔ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِلَىٰ انسلاخ الْمُحَرَّمِ، تو یعنی یہ سلسلہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا بلکہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو ہم نے حاجی کی فضیلت کو بتلایا کہ حاجی جو حج کرے تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے، حج کرنے کا بدلہ جنت ہے، اور حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے آس پاس کی چیزیں بھی اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حج، یعنی ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حج سے مراد حج بدل ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس کی طرف سے حج کیا گیا، دوسرا وہ آدمی جو خود حج کرے، اور تیسرا وہ آدمی جو حج کرائے۔ تو یعنی گھر والوں نے کسی کو اگر بھیج دیا ہے تو گھر والوں کو بھی ثواب، جس کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کو بھی ثواب، جس کو بھیجا گیا اس کو ثواب، ہر ایک کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم حج کے تعلق سے مختصراً ذکر کرتے چلتے ہیں
کہ احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں رکنا اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا اور جو بھی حج کے ارکان ہیں اس کو وقت میں ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اور حج فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ ساری چیزیں فرض ہے۔ نابالغ بچے کا حج جو ہے وہ نفل رہے گا۔ اگر نابالغ ہونے کی حالت میں اگر کسی نے حج کیا ہے تو اب جب بالغ ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہوگا تو اس کو پھر سے حج ادا کرنا ہوگا۔ یہ نابالغ ہونے کی حالت میں جو اس نے حج کیا ہے یہ حج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا ثواب کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کے والدین کو ملے گا۔ اور عورت کے لیے ساتھ میں محرم کا ہونا ضروری ہے، راستے کا پرامن ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے حج پر روانگی کے وقت عورت کا عدت میں نہ ہونا اور قید میں نہ ہو، یہ سارے حج کے واجب ہونے کے شرائط تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اور حج کے صحیح ہونے کے 9 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، حالت احرام میں ہونا، حج کا زمانہ ہونا، اور مکان یعنی طواف کی جگہ، وقوف کے لیے میدان عرفات، مزدلفہ، کنکریاں مارنے کے لیے منی، قربانی کرنے کے لیے حرم ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عاقل ہونا اور فرائض حج کا پورا کرنا، احرام کے بعد اور وقوف سے پہلے بیوی سے صحبت نہ کرنا، جس سال احرام باندھا اسی سال حج کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس طریقے سے آدمی جو ہے یہ سفر جو ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور حاجی لوگ جب جائیں تو ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے ہم جو ہے مغفرت کی اور ایمان پر استقامت وغیرہ کی اس طرح کی دعائیں ان سے کروائیں جو دعا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کام آئے۔ عام طور پر آدمی دنیاوی اسباب پورا ہونے کے لیے دعا کرواتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں جو چیزیں کام آنے والی ہے اس کے تعلق سے اگر دعا کرائی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حاجی جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محرم کے ختم ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسا کہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 40 دن تک جو ہے اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الحج العج والثج، حج عج اور حج ثج کا بیان۔ اب یہ 2 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی تو بتایا کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہی اس کی وضاحت کر دی جائے گی اور اس لیے مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 222۔ ابو حنیفہ عن قیس عن طارق عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الحج العج والثج فاما العج فالعجیج واما الثج فثج البدن قال بعضهم فثج الدم وفي رواية أخرى فأما الثج فنحر الهدي۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حج عج اور ثج ہے۔ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ جو عج ہے اور ثج ہے۔ اب عج کس کو کہتے ہیں اور ثج کس کو کہتے ہیں؟ تو بتلایا کہ عج کے معنی ہے بلند آواز سے لبیک پڑھنا، تلبیہ پڑھنا، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ عج ہے، عج کے معنی بلند آواز سے لبیک پڑھنا، اور ثج کے معنی ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا، قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ثج قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ تو بتلا دیا گیا کہ عج بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور ثج قربانی کے جانور کا خون بہانا۔
تو اب یہ ہے کہ بلند آواز سے جب آدمی لبیک پڑھتا ہے، حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے آس پاس کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے گواہی دیتی ہے اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، لبیک پڑھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے حاجی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، دو امور اور دو معاملے جو حج کے اندر ہے، دو کام جو ہے بہت اہم ہے، ایک تو تلبیہ اور دوسرے قربانی۔ اور قربانی سے مراد وہ جانور جو حج کے اندر قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ دو اہم حج کی عبادتیں تھیں جو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے باب ذکر کر کے عنوان قائم کیا تھا کہ حج عج اور حج سج کا بیان، اور دونوں کی تعریف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی مواقیت الحج، حج کا احرام باندھنے کی جگہوں کا بیان۔ میقات یہ وقت کے لیے آتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے رہتے ہیں جو جگہ کے ساتھ خاص رہتے ہیں، اور بعض ایسے ایک میقات جو وقت کو بتاتے ہیں اور ایک میقات وہ ہوتی ہے جو جگہ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وہاں پر مواقیت اسی کی جمع آتی ہے، اور مواقیت کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک میقات زمانی اور میقات مکانی۔ یہ زیادہ بہتر تعریف ہے۔ مواقیت یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے میقات، تو ایک میقات زمانی ہوتی ہے اور ایک میقات مکانی ہوتی ہے، یعنی ایک میقات وہ ہوتی ہے جو ٹائمنگ کو بتاتی ہے، اور ایک میقات وہ ہوتی ہے جو جگہ کو بتاتی ہے۔ جو ٹائمنگ کو بتائے وہ میقات زمانی ہے، جیسے کہ نماز 5 اس کے جو اوقات ہے وہ میقات زمانی ہے، اور ایک میقات مکانی ہے جو پلیس کو بتاتے ہیں۔ تو اب حج کے اندر جو میقات ہے وہ میقات مکانی ہے، یہ اسپاٹ بتایا جاتا ہے، پلیس بتائی جاتی ہے کہ کہاں سے حاجی کو احرام باندھنا ہے، تو وہ ان جگہوں کا بیان اس باب میں ذکر کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 223۔ ابو حنیفۃ عن یحییٰ ان نافعا اخبرہ قال سمعت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول قام رجل فقال یا رسول اللہ این المحل قال أين المحل قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام أهل العراق من العقيق ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ، احرام باندھنے کا مقام کون سا ہے، احرام باندھنے کی جگہ کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور عراق والوں کے لیے عقیق نامی جگہ ہے، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، اور نجد والوں کے لیے مقام قرن ہے۔ تو اب یہ بتا دیا گیا کہ پہلی بات تو آپ کو یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ میقات سے مراد یہاں پر کون سی میقات ہے اور کیا معنی میں۔ تو وہ جگہ جہاں سے حج کرنے والے کو یا عمرہ کرنے والے کو بغیر احرام کے آگے بڑھنا درست نہ ہو۔ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے آگے نہ جا سکتا ہو۔ اگر وہ اس مقام پر سے بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اور میقات جو ہے 5 ہے، ایک تو ذوالحلیفہ ہے، اور یہ جو ہے مدینے والوں کا میقات ہے، اور دور حاضر میں اس کا نام ابیار علی ہے۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اگر مدینہ طیبہ جا کر مکہ معظمہ آئیں تو یہ بھی مدینے والوں کی طرح ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ پھر نمبر 2 پہ دوسری جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے، یہ عراق والوں کے لیے،
عراق والے جب آئیں گے تو ذات عرق سے باندھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے جحفہ ہے، یہ شام والوں کا میقات ہے۔ اب جحفہ کے اندر جو ہے پہلے آبادی تھی، اب وہاں پر آبادی بھی نہیں ہے، اور جحفہ اور رابغ بالکل ایک دوسرے کے قریب مقامات ہے، تو عام طور پر اب لوگ عراق والے جو ہے، یہ شام والے جو ہے رابغ سے احرام باندھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے قرن، جس کو قرن منازل حدیث پاک میں کہا گیا بہت سی روایتوں میں۔ تو قرن جو ہے یہ نجد والوں کا میقات ہے جو طائف کے قریب ہے، قرن جو ہے طائف کے قریب ہے۔ اور یلملم جو ہے پانچویں نمبر پر ہے، یہ یمن والوں کا میقات ہے، یلملم یمن والوں کا میقات ہے۔ تو اب یہ 5 میقات مقرر کیے گئے علاقے کے اعتبار سے۔ اب اگر ان علاقہ جات جو بتائے گئے، جو ابھی 5 علاقے بھی بتائے گئے، عراق والے، شام والے، یمن والے، ان کے غیر متعلقہ شخص مندرجہ یعنی جو ذکر کی گئی ان مواقیت سے گزرے گا تو وہ اس کا میقات کہلائے گا۔ یعنی ان 5 کے علاوہ کسی میقات کے برابر مقام میں سے بھی کوئی شخص مکہ معظمہ کی طرف سے گزرے تو وہی اس کا میقات قرار پائے گا، اور وہاں سے وہ احرام باندھ کر گزرے۔ میقات سے پہلے اگر احرام باندھے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ابھی میقات آئی نہیں اور اس نے احرام باندھ لیا تو یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ حج کے دن ہونا ضروری ہے، بس حج کے جو ایام ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ میقات سے احرام جی عمرے کے لیے جانے والے وہ بھی جو ہے احرام باندھ کر ہی جائیں گے میقات سے، یعنی پہلے باندھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ حج ادا کرنے کی نیت ہو یا عمرے کی نیت ہو۔ اب حج ادا کرنے کے لیے حج کے دنوں کا ہونا ضروری ہے، حج کے ایام ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ میقات کے اندر ہے لیکن حرم کے باہر رہنے والے ہیں تو وہ حرم کے باہر سے احرام باندھ لیں گے۔ میقات کے اندر اور حرم کے باہر ہے تو وہ لوگ حرم کے باہر سے احرام باندھیں گے۔ اگر یہ لوگ اپنے گھر سے احرام باندھے تو بھی درست ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو میقات کے اندر اور حرم سے باہر ہیں۔ ان لوگوں کا حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو تو بغیر احرام کے مکہ معظمہ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر حج اور عمرے کا ارادہ ہے تو اب وہ بھی بغیر احرام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، جو میقات کے اندر رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تر دنیا جو ہے میقات کے باہر ہے۔ حرم کے اندر رہنے والے لوگ حج کا احرام مسجد حرام سے بھی باندھ سکتے ہیں، یعنی جو وہاں کے پراپر لوگ ہیں جو حرم میں ہی حدود حرم میں ہیں، تو اب وہ جو ہے احرام اپنے حرم سے ہی باندھ سکتے ہیں اور گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن عمرے کا احرام جو ہے حرم کے باہر نکل کے باندھنا ہوگا۔ جو لوگ حرم کے اندر رہتے ہیں مستقل طور پر وہیں مقیم ہیں اور ان کی رہائش ہی وہیں پر ہے، تو اب وہ جب عمرے کا ارادہ رکھیں گے تو ان کو حرم سے باہر نکل کر احرام باندھنا ہوگا، اور اسی لیے ان کے لیے خاص طور سے بتایا گیا کہ وہ مسجد تنعیم، یعنی جس کو آج مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر احرام باندھ لے، وہاں پر آ کر احرام باندھ لے۔ مکہ والے کسی بھی مقصد سے مکہ مکرمہ سے باہر جائے، چاہے تجارت ہو، تعلیم ہو، تو واپسی پر میقات سے ان کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ میقات سے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 224۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطب الناس فقال من اراد منکم الحج
فلا يحرمن إلا من الميقات والمواقيت التي وقتها نبيكم صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن مر بها من غير أهلها ذو الحليفة ولأهل الشام ومن مر بها من غير أهلها الجحفة ولأهل نجد ومن مر بها من غير أهلها قرن ولأهل اليمن ومن مر بها من غير أهلها يلملم ولأهل العراق ولسائر المسلمين ولسائر الناس ذات عرق۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی حج کا ارادہ کرے وہ صرف میقات سے احرام باندھے، اور میقات وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے ہیں، طے کیے ہیں۔ مدینے والوں اور اس کے راستے سے جانے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور شام والوں اور اسی راستے سے جانے والوں کے لیے جحفہ ہے، نجد والوں اور اسی نجد کے راستے سے جانے والوں کے لیے قرن ہے، یمن والے اور یمن کے راستے سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے، اور عراق والے اور عراق کے راستے سے جانے والوں کے لیے ذات عرق ہے۔ اب اس مقام پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے کی حدیث میں 4 میقات بیان کیے گئے تھے اور اس حدیث پاک کے اندر 5 میقات کا ذکر آیا ہے، تو دونوں روایات کے اندر جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل عراق والوں کا میقات ذات عرق ہے، اور سوال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے نتیجے میں یہ میقات مقرر ہوا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فکس کیا، اس کو مقرر کیا ہے؟ اب پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جس میں پہلی روایت میں 4 میقات کا تذکرہ تھا اور اس میں 5 کا ہے، تو دونوں روایات میں سے پہلی روایت اجمال تھی اور دوسری اس کی تفصیل ہے، یعنی اس میں مختصر انداز میں ذکر کیا گیا، پھر بعد میں اسی کو کھول دیا گیا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے کہ عراق والوں کے لیے ذات عرق جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے طے کیا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، انہوں نے اپنی رائے سے اس کو میقات قرار دیا ہے، اور انہوں نے نجد والی حدیث سے استدلال کیا اور دلیل پیش کی کہ جس کے مضمون سے ان کے موقف کی اور ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اجتہاد اور ان کی رائے نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طے کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ انہوں نے پہلی حدیث سے استدلال کیا، یعنی دلیل پیش کی جس کے مضمون میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فیما یلبس المحرم۔ محرم کیا پہنے، اس کے محرم کے لباس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 225۔ ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ماذا يلبس المحرم ماذا يلبس المحرم قال ومن الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القباء ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ومن لم يكن له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، محرم کا یعنی جو آدمی احرام کی حالت میں ہو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یعنی محرم کیسے کپڑے پہنیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ محرم کرتا، عمامہ اور شیروانی، شلوار، ٹوپی اور ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران کے رنگ کی ملاوٹ ہو تو اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ جس آدمی کے پاس چپل جوتے نہ ہو
تو وہ موزے استعمال میں لا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اب یہ دو باتیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ محرم جو ہے سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے محرم جو ہے موزے پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر محرم کے پاس کپڑا وغیرہ بغیر سلا ہوا کپڑا نہیں ہے تو جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر جوتے وغیرہ نہیں ہیں تو وہ جو ہے موزوں کو ہی استعمال کر لے سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس بغیر سلا ہوا کپڑا نہیں ہے تو وہ جو ہے سلا ہوا کپڑا اگر مجبوری کی صورت میں پہنے گا تو دم لازم ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر پہننا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جن روایات میں پہننے کا ذکر آیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ جو ہے اس کو کاٹ کر بھی تو پہن سکتا ہے، اس کی جو سلائی ہے اس کو کھول کر استعمال کر لے سکتا ہے۔ اب موزے بھی پہننے کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس کو نیچے سے کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ حالت احرام میں ٹخنے جو ہے چھپنا نہیں چاہیے۔ اب پوچھنے والے نے سوال کیا تھا کہ محرم یعنی احرام کی حالت میں جو آدمی ہو وہ کپڑے کیسے پہنے، لیکن جواب میں وہ کپڑے بتائے گئے جو پہنے نہیں جا سکتے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب جو ہے سوال کے مطابق نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھئی پوچھا جا رہا ہے کون سے کپڑے پہنے جائے، بتائے جا رہے ہیں وہ کپڑے جو نہ پہنے جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو کپڑے آدمی پہن سکتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو کپڑے نہیں پہن سکتا ان کی تعداد کم ہے۔ تو منع کیے جانے والے کپڑوں میں یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا، اور فصاحت اور بلاغت کے اصول کے مطابق کم چیزوں والے جواب کو اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یاد رکھنا لوگوں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے، اور سوال کرنے والے کی بھی اس میں اصلاح ہو جاتی ہے کہ بھئی سوال جو ہے پہنے جانے والے کپڑوں کے بارے میں نہیں بلکہ نہ پہنے جانے والے کپڑوں کے حوالے سے کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور بلاغت اور لوگوں سے کس طرح بات چیت کی جائے اس سے آپ کی شان نظر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 226۔ ابو حنیفہ عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يكن له ازار فليلبس سرابيل ومن لم يكن له نعال فليلبس خفين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو تہبند یعنی ازار نہ ملے تو وہ پاجامہ استعمال کر سکتا ہے، جسے جوتے دستیاب نہ ہو یعنی نہ ملے تو وہ موزے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب حالت احرام میں جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت تو نہیں ہے، تو اب پاجامہ اگر ہے استعمال کرنا چاہے تو وہ آدمی جو ہے پہن لے اور اس کے بعد جو اس کا کفارہ وغیرہ ہے وہ ادا کر دے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الطیب للمحرم، محرم کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 227۔ ابو حنیفہ عن ابراہیم بن المنتشر عن ابیہ قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایتطیب المحرم قال لا لأن اصبح انضح قطرانا احب الی من ان اصبح
أن ضع طيبا فأتيت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في أزواجه ثم أصبح تعني محرما۔ حضرت ابراہیم بن منتشر اپنے والد گرامی کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کیا محرم خوشبو استعمال کر سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، میں اس حالت میں صبح کروں کہ تارکول کی مجھ سے بدبو آئے، یہ بہتر ہے کہ صبح کرتے وقت مجھ سے خوشبو کی مہک اٹھے، یعنی ڈامر وغیرہ یا کوئی بدبودار چیز میرے جسم سے اس کی بدبو آئے، یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ میرے بدن سے خوشبو آئے۔ یعنی احرام کی حالت میں خوشبو کا آنا یہ اچھی چیز نہیں بلکہ بدبو سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے، بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے کر گئے اور پھر صبح کے وقت میں احرام پہن کر محرم بن گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوشبو لگا دیتی تھی اور آپ ازواج مطہرات کے یہاں جاتے اور صبح ہوتے ہی آپ احرام ذیبتاً فرما لیتے تھے، احرام پہن لیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے جو دونوں بیانات ہیں دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ بدبو آئے یہ اچھا ہے اور ایک کہہ رہی ہے کہ خوشبو میں لگایا کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما محرم کے لیے خوشبو کا استعمال منع کرنا بتا رہے ہیں، یعنی منع ہے یہ بتا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس کے استعمال کو درست سمجھ رہی ہیں۔ تو اب دونوں کے بیان پر اگر گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دونوں کے نزدیک احرام باندھنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا، جبکہ اس کی خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہے، جائز ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا جبکہ اس کی خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہے، جائز ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال دونوں کے نزدیک منع ہے، لہذا دونوں کے بیانات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ میقات آنے پر مسواک کر کے، وضو کر کے، غسل کر کے، یہاں تک کہ حید و نفاس والی خواتین اور بچے بھی خوب غسل کرے، پھر پاک صاف ہو کر احرام پہن لے، اور مرد اگر پسند کرے تو اپنے سر کے بال منڈوا لے تاکہ حالت احرام میں ان کی حفاظت کی دقت پیش نہ آئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیل وغیرہ لگا کر کنگھا کر لے۔ غسل کرنے سے پہلے ناخن ترش لے، اور اسی طریقے سے بغل اور زیر ناف کے بال بھی صاف کر لے تاکہ حالت احرام میں بالوں کے ٹوٹنے یا جھڑنے یا اکھڑنے کا خوف نہ ہو۔ جسم اور کپڑوں پر اس طرح خوشبو کا استعمال کرے کہ اس کا جرم، یعنی اس کا جو گاڑھا پن ہے وہ باقی نہ رہے، جیسے مشک وغیرہ ہوتی ہے۔ مرد آدمی سلے ہوئے کپڑے اور موزے اتار دے، صرف 2 چادریں پہن لے، ایک تہبند کے طور پر باندھ لے اور دوسری سے گردن سے لے کر نیچے والا جسم چھپا لے۔ احرام باندھتے وقت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل جو ہے احرام کی نیت سے ادا کرے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی سورہ اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ کی سورہ پڑھیں۔ احرام کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عورت کا بوسہ لینا، اس سے ہم بستری کرنا، شہوت کے ساتھ اسے چھونا، اور اسی طریقے سے خواتین کے سامنے جو ہے اس کا تذکرہ کرنا، کوئی گناہ کے کام کا کرنا، دنیاوی مقصد کے لیے لڑائی جھگڑے کرنا، شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ کسی کو اشارے سے بتانا، جانور ذبح کے لیے چھری وغیرہ فراہم کرنا، جانور کے انڈے ضائع کرنا، جانور کے پر اکھیڑنا، بازو وغیرہ توڑ دینا، اس کا دودھ دوہنا، اس کا گوشت کھانا، اس کے انڈے پکانا، یعنی مطلب جانور کو کاٹ پیٹ کر ایسا اس کا دودھ نکالنا اور اسی طریقے سے اس کا گوشت وغیرہ کھانا، یہ سب
جانور کو فروخت کرنا، اسے خریدنا، بیچنا، کھانا، یہ ساری چیزیں آدمی کے لیے منع ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے یہاں اس کا اجمالاً ذکر کیا۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، بالوں یا جسم یا کپڑوں کو خوشبو لگانا، اور اسی طریقے سے جو وغیرہ مارنا، یہ بھی سب ممنوع ہے۔ کسی کا سر مونڈنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اور حالت احرام میں کچھ باتیں وہ ہے جو مکروہ ہے، ان میں سے یہ کہ جسم سے میل کو دور کرنا، بال یا جسم کو صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا، جسم کو اس انداز سے کھجانا کہ بال ٹوٹ جانے کا امکان ہو، اور خوشبو دیے ہوئے کپڑوں کو زیب تن کرنا، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور تکیے پر منہ رکھ کر الٹا لیٹنا، بغیر سلا ہوا پیوند لگا کپڑا پہننا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ اگلا باب باب ما جاء فی التمتع، حج تمتع کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 228۔ ابو حنیفہ عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان یحلوا من احرامهم بالحج ویجعلوا عمرۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ وہ حج کی نیت سے باندھے گئے اپنے احرام کھول دیں اور اسے عمرے کا احرام قرار دے لیں۔ اب زمانہ جاہلیت کے اندر اصل میں ایک بری رسم یہ تھی کہ لوگ جہاں حج یا عمرے کی ادائیگی کے دوران ننگے ہونے کی حالت میں، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا یہ بھی نظریہ تھا اور یہ سوچ تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ثواب نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان مہینوں میں عمرہ کرنے کا حکم دے کر اس بری رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تاکہ قیامت تک مسلمان اس مہینے میں حج بھی کر سکے اور عمرہ بھی کر سکے۔ تو یہ لوگوں کو بتلانا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے حج کا احرام کھول کر عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حکم دیا۔ اب یہاں اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج افراد میقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد احرام کھول دینا۔ پھر دوسری بات تمتع ہے، دوسری قسم تمتع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور عمرہ کر کے، یعنی طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اس کے بعد جو ہے احرام کھول دے، اور ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ میں پھر حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھے اور حج کے ارکان ادا کرے۔ یعنی سفر ایک ہی ہے اور اس میں عمرہ بھی کیا کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن دونوں کا احرام الگ الگ باندھ رہا ہے۔ تیسری صورت ہے حج قران، عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھے، پہلے عمرے کے ارکان ادا کر لے اور پھر اسی احرام میں رہتے ہوئے حج کے ارکان ادا کر لے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی پہلے جو ہے حج افراد افضل ہے اور پھر تمتع، اور ان کے پاس دلائل ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے افضل تمتع ہے، اور جس میں ہدی نہ لے کر جائی گئی ہو۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے اور پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے۔ آپ کے دلائل یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج ادا کیے، 2 ہجرت سے پہلے اور 1 ہجرت کے بعد، جس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک بعمرۃ وحجۃ،
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے حاضر ہوں، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے حاضر ہوں۔ تو یہ روایات جو ہے دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 230۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قدیمت وہی متمتعۃ وہی حائض فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں آئی اور پھر وہ حائضہ ہو گئی، یعنی ان کو حیض آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا عمرہ ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ مسئلے کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 بار عمرے کا احرام باندھا۔ ایک تو وہ روایات ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ 1 ذی القعدہ یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کے ارادے سے نکلے، لیکن مشرکین جو ہے سامنے آ گئے اور اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے جو جانور قربانی کا تھا اس کو قربان کر کے حلق کروا کر وہیں پر جو ہے احرام کھول دیے۔ دوسرا جو ہے عمرہ 7 ذی القعدہ میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ہوا، یعنی آئندہ سال جو آپ نے عمرہ کیا صلح حدیبیہ کے بعد تو وہ عمرۃ القضاء کہلایا۔ تیسرا 18 ذی القعدہ میں رات کے وقت مقام جعرانہ سے احرام باندھے۔ یہ عمرہ دراصل آپ نے غزوہ حنین اور طائف کا مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد کیا تھا۔ اور چوتھا عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ 25 ذی القعدہ میں آپ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحجہ میں دن کے وقت آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، حج اور عمرہ ملا کر یعنی قران کیا۔ اب جو آدمی حج تمتع یعنی حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر رہا ہے لیکن احرام الگ الگ باندھ رہا ہے یا قران کر رہا ہے یعنی دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ رہا ہے، تو اس آدمی پر حدود حرم میں اور ایام حج میں قربانی کرنا واجب ہے۔ جو آدمی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے اور 7 روزے اس کے بعد، چاہے حرم میں رکھے یا اپنے گھر واپس آ کر رکھے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 231۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قدیمت متمتعۃ وہی حائض فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ حج تمتع کے ارادے سے نکلی، مکہ مکرمہ میں آئی اور پھر حائضہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے اپنا عمرہ ختم کیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 232۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال انہا قدیمت متمتعۃ وہی حائض فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتها واستأنفت الحج حتى اذا فرغت من حجها امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدر الى التنعیم مع اخیها عبد الرحمن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ وہ حج تمتع کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں آئی اور پھر حیض سے دوچار ہو گئی، مطلب یہ کہ حائضہ ہو گئی، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا عمرہ توڑ دیا۔ پھر انہوں نے اثر نو یعنی اسٹارٹنگ سے جو ہے پھر احرام باندھے حج کا، یہاں تک کہ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے جتنے ارکان ہیں اس سے فارغ ہو گئی تو پھر وہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تنعیم پر جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئی۔ تو یہ جو تنعیم ہے مکہ مکرمہ سے حرم پاک سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ نفلی عبادت کا آغاز کرنے کے بعد اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے نماز شروع کیا، نفل نماز تھی، شروع کرنے سے پہلے وہ نفل تھی، پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اب اگر شروع کر دیا ہے، نماز میں داخل ہو چکا ہے تو وہ نماز اب فرض ہو جاتی ہے۔
اب اس کی قضا کرنا ہوگی۔ تو ایسے ہی عمرہ فرض نہیں تھا، لیکن اب عمرہ کو آغاز کر دیے تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جو ہے تنعیم بھیج دیا، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئی اور عمرے کی قضا کی۔ اور مقام تنعیم پر اب جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام ہی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا سے مشہور ہے۔ نفل عمرہ کرنے والے لوگ وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں، کیونکہ یہ مقام حدود حرم سے باہر اور مسجد حرام کے قریب 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 233۔ ابو حنیفۃ عن الہیثم عن رجل عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح لرفضها العمرۃ بقرۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے عمرہ توڑنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گائے ذبح کی۔ تو اب شرعی عذر پیش آنے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عمرہ ختم کیا۔ پھر شرعی عذر یعنی حیض ختم ہونے پر انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا۔ پہلے یعنی عمرے کو توڑ دیا، پھر حج کے دن آنے پر جو ہے حج کا احرام باندھ لیے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ کر اس کے ارکان مکمل کیے۔ اب عمرہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے توڑ دیے تھے تو اس کے بدلے قربانی دینا ضروری تھی۔ جو بکری کی قربانی سے بھی یہ دم ادا کیا جا سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بجائے بڑے جانور کی قربانی کی، یعنی 7 قربانیوں کے برابر ہے۔ آپ کی طرف سے جو ہے قربانی کرنا جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو عمرہ کو توڑ دیا تھا یہ اس کی طرف سے تھا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 234۔ ابو حنیفۃ عن عبد الملک عن ربعی بن حراش عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر لرفضها العمرۃ دما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے عمرہ توڑنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دم یعنی قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 235۔ ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا نبی اللہ یصدر الناس بحجۃ وعمرۃ واصدر بحجۃ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال انطلق بها الى التنعیم فلتهل ثم لتفرغ ما منها ثم لتجعل علی فانی انتظرها ببطن العقبۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج اور عمرہ دونوں کو مکمل کر کے روانہ ہونے والے ہیں اور میں نے صرف حج کو ہی مکمل کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی ہے ان کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم پر لے کر جائے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے۔ جب ارکان عمرے کے مکمل ہو جائے تو میرے پاس آ جائے، میں جو ہے بطن عقبہ میں انتظار کروں گا، میں جو ہے ان کا انتظار کروں گا، یعنی فلاں مقام پر میں ان کا انتظار کروں گا، ابھی جاؤ تم ان کو عمرے کے احرام سکون سے کرا کے لاؤ۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اکل المحرمی لحم الصید۔ حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانے کا بیان۔ حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 236۔ ابو حنیفۃ عن محمد بن المنکدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قال تذاکرنا لحم صید یصیده الحلال فیأکله المحرم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائم فارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال فيما يتنازعون فقلنا في لحم صید یصیده الحلال فیأکله المحرم قال فأمرنا بأکله۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غیر محرم یعنی ایسا آدمی جو محرم نہیں ہے اس کے شکار کا گوشت محرم کھا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں جو ہے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یعنی ایک آدمی جو احرام میں نہیں ہے انہیں وہ شخص کوئی شکار کیا
اب اس کے شکار کیے ہوئے کو احرام کی حالت والا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اب ہماری جو بحث سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا کہ آپ لوگ کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو فیما تتنازعون بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا غیر محرم یعنی جو محرم آدمی، جو آدمی احرام میں نہیں ہے، اس آدمی نے اگر کسی کو شکار کیا ہے، جانور کا شکار کیا ہے، تو اس کا گوشت محرم کھا سکتا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی۔ اب غیر محرم کے شکار کا گوشت محرم کے لیے جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، داؤد ظاہری وغیرہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر محرم خود شکار کرتا ہے یا اس کے لیے کیا جاتا ہے، چاہے اس کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے ہو، تو وہ شکار محرم کے لیے حرام ہے۔ یعنی محرم کرے یا محرم کے لیے کیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ کھا نہیں سکتا۔ اگر غیر محرم کوئی شکار اپنے لیے کرے اور اس نے احرام والے کے لیے ارادہ نہیں کیا، یعنی جو آدمی احرام کی حالت میں اس کے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے کیا، تو اب اس کا گوشت وہ احرام والے کو بیچ سکتا ہے یا اسے تحفہ کر سکتا ہے، تو احرام کی حالت والا اس کو کھا سکتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید البر لکم حلال ما لم تصیدوہ او یصاد لکم، یعنی خشکی کا جانور تمہارے لیے جائز ہے جب کہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا وہ تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جو آدمی احرام کی حالت میں نہیں ہے، اس کی مدد یا اس کو حکم یا اس کو اشارے کے بغیر اگر وہ شکار کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے لیے یا احرام کی حالت والے کے لیے کرے، تو ایسے شکار کا گوشت حرام نہیں ہے۔ یعنی محرم نے اس میں اشارہ بھی نہیں کیا، مدد بھی نہیں کی، حکم بھی نہیں دیا۔ اب دوسرا آدمی جو شکار کر رہا ہے، اس کو محرم نے اشارہ بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں دیا، مدد بھی نہیں کی، وہ دوسرا آدمی جو احرام کی حالت میں اس نے اگر شکار کیا ہے، چاہے محرم کے لیے کرے یا اپنے لیے کرے، تو اس کا گوشت جو ہے اب محرم کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ کھا سکتا ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک نیل گائے کا شکار کیا، اور ان کے اصرار کے باوجود، ان کے گورخر بھی بولتے ہیں اس کو، تو ان کے اصرار کے بہت زیادہ بولنے کے بعد بھی لوگوں نے جو ہے احرام کی حالت میں جو لوگ تھے انہوں نے ان کی مدد نہ کی، اور شکار کا گوشت سب نے کھایا۔ لیکن شک پیدا ہونے پر حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا، کیا تم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا پکڑنے میں اس کی مدد کی تھی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، یہاں تک کہ ان کا کوڑا زمین پر گرا تو کسی نے وہ بھی نہیں اٹھا کے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس کا بچا ہوا گوشت لائے ہو؟ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا، اور جو گوشت بچا ہوا ہے وہ گوشت بھی کھا لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام شافعی وغیرہ حضرات کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب صحاح ستہ میں موجود ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم شریف میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ہے تعویل کی گنجائش ہے، تو اس لیے جو ہے اب وہاں پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 237۔ ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال خرجت فی راحة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی القوم حلال غیری فنظرت نعامة فسرت الى فرسی فرکبتها وعجلت عن صوتی فقلت لهم ناولونيه فأبوا فنزلت عنها فأخذت صوتي فطلبت النعامة فأخذت منه حمادا فأكلت وأكلوا۔
نغامتاً بھی یہاں پر ایک نسخے کے مطابق پایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ روایت اور اس سے پہلی والی روایت میں تو صرف اختلاف تھا کہ محرم جو ہے غیر محرم کے شکار کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، یعنی غیر محرم نے اگر شکار کیا ہے تو اس کو غیر محرم کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ روایت کو سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ میں روانہ ہوا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے کہ میں روانہ ہوا، اور اس جماعت میں میرے علاوہ کوئی بھی احرام کی حالت میں نہ تھا، میرے علاوہ کوئی بھی جو ہے بغیر احرام کے نہیں تھا، مطلب سب احرام میں تھے، صرف میں ہی بغیر احرام کے تھا۔ حضرت ابو قتادہ فرما رہے ہیں سب احرام کی حالت میں تھے، ایک میں ہی تھا جو بغیر احرام کے تھا۔ اچانک میری نظر جنگلی گدھوں پر جا پڑی، میں تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا چابک پکڑنا بھول گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو چابک پکڑنے کے لیے کہا، یعنی جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، تو میرے ساتھیوں نے انکار کر دیا، کیونکہ بھئی میں شکار کے لیے دوڑ رہا ہوں، اگر وہ کوڑا اٹھا کر دیں گے تو وہ سب گنہگار ہو جائیں گے۔ میں نے سواری سے اتر کر خود سے جو ہے چابک لیا، اور میں نے پھر جو ہے وہ ان کا شکار کیا، ان کے پیچھے گیا، اور میں نے ان میں سے ایک کا شکار کر لیا۔ میں نے بھی کھایا اور میرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ اس کی ساری تفصیلات حدیث مبارکہ کے اندر گزر چکی ہے، اور اس طرح سے الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے ہمارے اس سلسلہ درس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔